حدیث شریف میں ہے، شاہ صاحب نے نقل کیا ہے فتح العزیز کے شروع میں، جو یہ چاہے کہ اس کا دن بخیر گزرے، کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی گلہ شکوہ نہ ہو، کوئی نقصان اور تباہی نہ آئے، کوئی آفت اور سازش نہ بنے، چاش کی 4 رکعت پڑھا کرے، سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد، سورج نکلنے کے فوراً بعد تو اشراق ہے، اور 2 رکعت پڑھنا بہتر ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث، نسائی، ابن ماجہ، اس کا ثواب حج اور عمرے کا ہے، اور اس کے 1 گھنٹے سے لے کے 3 گھنٹے تک چاش کا وقت ہے، جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ دحت الشمس، سورج کی شعاعیں زمین بھر گئی۔ ترمذی شریف میں یہ 4 رکعت جو پڑھے گا، اللہ اس کے دن بھر کے غموں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ہاں، یہ کون پڑھے گا؟ نمازی پڑھے گا، اس نے فجر پڑھی ہوگی۔ ایسے کوئی بے حیا اور بے شرم نہیں ہوتا کہ وہ فجر جیسے فرض نہ پڑھے اور چاش پڑھے، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ مجنون ہوگا، فیتداوی او زندیق فیقتل۔ اس کو احساس ہے کہ فجر کی نماز تو فرض قطعی ہے، وہ کیسے چھوٹ گئی، پہلے وہ پڑھ لیتا ہوں۔ اس لیے بہت سارے علماء عید کے دن لوگوں کو کہتے کہ تم عید میں تو آئے، فجر کہاں پڑھی؟ جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پہلے پڑھ لے۔ نمازوں کا سلیبس صحیح رکھنا یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جبریل سے پوچھا، یہ آسمانوں میں قندیل روشن ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو ایک روایت میں تو لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسری روایت میں ہے کہ سورۃ بقرہ کے آخری 2 آیت، اور حدیث میں ہے جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو سوتے وقت پڑھی، لم یکتب تلک اللیلۃ من الغافلین، اس رات کو وہ غفلت سے سونے والوں میں شمار نہیں ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اس لیے ابن عمر کا عمل تھا کہ تدفین کے بعد مردے کے سرہانے فاتحہ اور بقرہ مفلحون تک پڑھتے، اور مردے کی پینتی آمن الرسول سے اخیر تک پڑھتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی کو مگر اس کے برداشت کے مطابق۔ یہود پر خدا کا غضب پھیرا اور کہا آمنو بما انزلتو، عیسائیوں کو تنبیہ کی گئی اور تفصیلاً آنے والی ہے۔ مسلمانوں کو بہت سارے برائیوں سے منع کیا، لا تقولوا رائنا، رائنا جیسے الفاظ چھوڑو۔ یاد رکھنا اسلام میں کوئی تعلیم اور مسئلہ ایسا نہیں جو انسانی برداشت سے باہر ہو۔ اگر برداشت سے باہر ہو گیا، سفر پیش آیا تو 4 فرض دو، سنت معاف۔ اگر برداشت سے باہر ہو گیا، بیمار پڑ گیا تو کھڑے نہیں تو بیٹھ کر، بیٹھ نہیں تو لیٹ کر۔ ایسا بے ہوش ہو گیا کہ 6 نمازوں کا ٹائم گزر گیا، پتہ ہی نہیں ہے، نمازیں ساقط ہو گئی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ علماء امت نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ تکلیف ما لا یطاق نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دین میں ایسا کوئی مرحلہ نہیں رکھا گیا جو انسانوں کے برداشت سے باہر ہے۔